الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم ربی زدنی علما۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 16 جس میں آج کا ٹاپک ہے زیارت قبور میں قبرستان میں اور زیارت اولیاء میں حاضر دینے کا کیا طریقہ ہے، اور اصالہ ثواب کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ جب بھی کوئی زیارت قبور کو جائے تو سب سے پہلے اگر غیر مکروہ وقت نہیں ہے جب بھی کوئی زیارت قبور کو جائے تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر یا مزارات اولیاء کو پہنچائے۔ اللہ عز و جل اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس کا ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی بھی مزارات اولیاء یا کسی بھی اپنے عزیز کی قبرستان میں جانے کے لیے، اس کی قبر پر جانے سے پہلے گھر سے ہی یہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب جس بھی اپنے عزیز یا اللہ کے ولی کی قبر میں جا رہے ہیں ان کو پہنچا کر گھر سے نکلے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے حق میں بھی یہ دعا اور ثواب قبول فرمائے گا۔ اور جو دعا مانگنے وہ جا رہا ہے اللہ اس کے وسیلے سے ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر اپنے عزیز کی قبر پہ جا رہا ہے تو اس کا ثواب دگنا اس کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ قبرستان کو جائے تو راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ جب قبرستان پہنچے تو پائنتی یعنی قدموں والی سائٹ کی طرف سے جا کر اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف منہ میت کے سرہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آیا ہے، اس لیے قدموں والی سائٹ کی طرف سے داخل ہوں اور چہرے کی طرف جا پر کے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی جو کمر ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور جو آپ کا منہ ہے وہ میت کی منہ کی طرف ہو۔ اس کے بعد یہ کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اے اہل قبرستان، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یا یوں کہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے مسلمان قوم کے گھر والوں، تمہیں سلام، تم ہم سے پہلے گئے اور ہم تمہارے بعد تم سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ زلزال کی اور سورۃ التکاثر پڑھے، سورۃ ملک اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے،
اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ اگر وہ وہاں بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلے پر بیٹھے جتنا زندگی میں دور یا نزدیک بیٹھتے ہیں۔ مگر مثلاً اگر آپ قبرستان میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں قبر کے پاس تو اتنے فاصلے سے بیٹھیں کہ آپ زندگی میں کسی زندہ انسان کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ زیارت کے لیے کوئی خاص قبرستان مزارت اولیاء پر جانے کے لیے کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہیں، البتہ 4 دن زیارت کے لیے بہتر ضرور ہیں۔ ایک پیر کا دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 4 دن سب سے بہتر ہے کسی بھی مزارت پہ جانے کے لیے، قبرستان میں حاضری دینے کے لیے۔ زیارت کے لیے سب سے افضل روز جمعہ ہے۔ اگر جمعے کے دن جانا ہو تو نماز جمعہ سے پہلے جانا افضل ہے، اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک، اور جمعرات کو دن کے اول وقت، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آخر وقت میں افضل ہے۔ اسی طرح متبرک راتوں میں بھی زیارت افضل ہے، مثلا شب برات، شب قدر وغیرہ۔ یوں ہی عیدین کے دن اور عشرہ ذی الحج میں بھی بہتر ہے۔ میں یہ آپ کو دن بتا دیے، 4 دن بہتر ہے، اور 4 دن میں کون کون سا وقت سب سے افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری نیک دعا والی راتیں ہوتی ہیں، نیک عبادت والی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں بھی جانا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے جس طرح شریعت نے بیان کیا ویسے قبور و قبرستان پر، مزارت اولیاء پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم برزخ میں رہنے کی، وہاں کی تیاری کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، یہ سانس کچھ باقی ہیں، ابھی مہلت ہے اور وقت ہے، اس لیے علم دین سیکھیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اچھے ڈھیر سارے بہت زیادہ نیکیوں والے کام کریں کہ قبر میں جا کے ہم کو کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے، وسیع کر دی جائے، تمام نعمتیں اللہ اپنی ہم کو عطا فرمائے۔ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ ایصال کا مطلب بھیجنا، اور ثواب اعمال کے بدلے، یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے باعث انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اصل اختلاف اس بارے میں ہے کہ زندہ انسان اپنے عمل کا فائدہ مردے تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس کی حامی ہے، بعض انکار کرتے ہیں۔ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں برسی عرس، 11ویں خواجہ صاحب کی چھٹی، کنڈے وغیرہ سب ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام مردوں کے ایصال ثواب کے لیے کیے گئے کھانے کو فاتحہ، اور اکابرین کے لیے دیے گئے کھانے کو نیاز کہتے ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا منقول ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ کو اور قیامت تک آنے والے مومنین کو بخش دے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک شخص کے عمل کا فائدہ دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دعا بھی ایک عمل ہے، اس میں دنیا سے چلے جانے والوں کی ہی تشخیص نہیں بلکہ موجود اور قیامت تک آنے والے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک سنگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو پکڑا، اس کو لٹایا اور ذبح فرمانے لگے۔ پھر فرمایا، اللہ کے نام سے اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اسے قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ حضرت ابراہیم بن صالح بن دھرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص یعنی حضرت ابو ہریرہ ملے۔ فرمایا، تمہاری طرف ایک بستی سے ہے جس کا نام ابالہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشارہ میں 2 یا 4 رکعتیں ادا کرے اور کہے، یعنی یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں، میں نے اپنے خلیل ابو قاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک مسجد اشارہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ سوائے شہدائے بدر کے اور کوئی ان کا ہم سر نہ ہوگا، مطلب اس کے برابر نہیں ہوگا۔ اس مسجد میں ان کو حکم فرمایا کہ آپ میری طرف سے اس مسجد میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو انہیں فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے راہ خدا عز و جل میں دے دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کرو۔ میں نے عرض کی، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، پانی پلانا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور ہر نیک عمل، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا اور بیچنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب مردوں کو پورا حصہ ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ہو۔ اعلیٰ حضرت تعریف فرماتے ہیں، اصالِ ثواب کرنے والا اصالِ ثواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں تمام انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام اور مومنین و مومنات جو گزر گئے اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو شامل کر سکتا ہے، اور یہی افضل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مزید فرمایا، اس میں اتنا اضافہ اور کرنا سب سے زیادہ مناسب ہے کہ جتنے مسلمان مرد و عورت اب موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کی ارواح کو پہنچا دے تو اس شخص کو تمام مومنین و مومنات اولین و آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبرستان سے گزرے پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، کہ اس قبرستان میں جتنی میت جتنی قبریں ہوں گی ان سب کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ میت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلسل 7 دن تک صدقہ کرنا مستحب ہے،
امام طاؤس تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبور میں 7 روز تک اجمائش میں رہتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 7 روز تک ان مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ 7 دنوں کے بعد ہر شب جمعہ، عید کے دن عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور شب برات میں ایصال ثواب بہت بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ غرائب و خزانے میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید، یوم عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ دار، صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو۔ کہ جو خاص راتیں ہیں، شب جمعہ، جمعرات کا رات جو ہوتی ہے، تو آپ اس گھر کی جو میتیں مردے اس میں دنیا فانی چلے گئے ہوتے ہیں، وہ آ کر پکارتے ہیں کہ ہم کو کچھ ثواب، کچھ صدقہ کرو ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ احادیث کل بھی اگلے کلاس میں، کل کے لیکچر میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔